السلام علیکم جی، میں ہوں آپ کے ساتھ آپ کی ہوسٹ سمرا راجپوت۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی زندگیوں میں یوں ہی آسانیاں کرتے رہیں۔ چینل پر اگر نئے ہیں تو چینل کو جلدی سے کر دیجئے سبسکرائب اور ویڈیو کو کر دیجئے گا لازمی سے لائک۔ تو چلیے چلتے ہیں آج کی قسط کی جانب۔ فلپ، اب محمل کو کہاں ڈھونڈیں گے ہم تو یہاں کسی کو جانتے بھی نہیں۔ ان دونوں نے سارا ایئرپورٹ کا علاقہ چھان مارا تھا مگر انہیں محمل کہیں دکھائی نہیں دی۔ تو اینجل نے تشویش بھرے انداز میں اس سے کہا، میں بھی پہلی بار پاک آیا ہوں، مجھے بھی یہاں کا کچھ نہیں پتا۔ فلپ تو ویسے انگریز تو تھا لیکن محمل کے ساتھ دوستی کی وجہ سے کافی اچھی اردو بول لیتا تھا۔ ایسا کرتے ہیں، پولیس میں رپورٹ درج کروا دیتے ہیں، وہ شاید ہماری کوئی مدد کر دیں اسے ڈھونڈنے میں۔ اس نے تفکر بھرے انداز میں سوچ کر مسئلے کا حل تلاش کیا۔ بابا بتاتے تھے کہ یہاں کی پولیس کوئی بھی وقت پر کام نہیں کرتی، اینجل نے معصومیت سے بتایا۔ ہو سکتا ہے لیکن ابھی اس کے سوا ہمارے پاس دوسرا کوئی آپشن بھی تو نہیں۔ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، چلو پہلے کسی ہوٹل میں سامان رکھتے ہیں پھر پولیس اسٹیشن جائیں گے۔ اچھا ٹھیک ہے، اینجل نے حامی بھری تو وہ ایک کیب کو روک کر اسے ہوٹل لے جانے کا کہنے لگے۔ اینجل کو رہ رہ کر محمل کی فکر ہو رہی تھی۔ وہ اضطراب میں مبتلا اپنی انگلیاں چٹکھاتے گہری سوچ میں ڈوبی ہوئی تھی۔ فلپ، محمل ٹھیک تو ہوگی نا؟ اس نے پریشانی سے اس کی جانب دیکھ کر افسردگی سے استفسار کیا۔ ڈونٹ وری، محمل بریو گرل ہے، اپنا خیال رکھ سکتی ہے۔ اس کا فون بھی نہیں لگ رہا۔ اینجل بار بار اس کا نمبر ملا رہی تھی جو بند جا رہا تھا۔ یہ ایک بیسمنٹ میں بڑا سا گودام تھا جو شاید کافی عرصے سے بند پڑا تھا، جہاں پہ کاٹ کباڑ اور بوسیدہ سا پرانا سامان موجود تھا۔ وہاں ہر سو تاریکی نے بسیرا کیا ہوا تھا۔ وہاں پہ کھڑکی نہیں تھی، بس اوپر کی طرف ایک دیوار میں چھوٹا سا روشن دان تھا جہاں سے چاند کی روشنی کا اندر آنا ناممکن تھا، اور دروازہ بند ہونے کی بدولت روشنی کا اندر آنا ناگزیر تھا۔ چھت پہ ایک پیلا سا مدھم روشنی والا بلب لٹکا ہوا بل رہا تھا جو کبھی جلتا تو کبھی بجھ جاتا، جس کے کمرے کا منظر مزید ہولناک ہو جاتا۔ ایک جانب میز اور چند کرسیاں اس کے ارد گرد رکھی ہوئی تھیں۔ کرسیوں پہ دو دراز قد آدمی بیٹھے کارڈز کھیلنے کا کام سر انجام دے رہے تھے، ساتھ ساتھ منہ میں دبائے ہوئے سگریٹ سے اس جگہ پہ عجیب سی بدبو پھیلی ہوئی تھی۔ پاس مشروب کی بوتلیں رکھی تھیں جس میں سے وہ ساتھ ساتھ بار بار گھونٹ بھرتے جا رہے تھے۔ اس مشروب کی بدبو بھی سگریٹ کی بدبو سے مل کر عجیب سا ماحول بنائے وہاں پھیل چکی تھی۔ وہ لوگ اپنے کام میں مشغول رہے اور گاہے بگاہے ان کی نگاہ کمرے کے عین وسط میں رکھی کرسی کی جانب اٹھتی جہاں انہوں نے ایئرپورٹ سے اغوا کی گئی محمل کو لا کر رسیوں میں کرسی کے ساتھ باندھ دیا تھا۔ وہ کلوروفارم کی وجہ سے اس وقت تک دنیا و ما فیہا سے بیگانہ تھی۔ اچانک ایک آدمی کے موبائل سے آنے والی آواز پہ وہ دونوں گویا چونک کر ہوش کی دنیا میں واپس آئے، لیکن موبائل پہ آنے والی کال پہ ان کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ انہوں نے ہڑبڑی میں کارڈز کے پتے اٹھاتے اسی میز کے نیچے پھینکے اور بوتلیں اٹھا کر بوسیدہ سامان کے پیچھے چھپائیں۔ ایک دوسرے کو دیکھ کر سکون کا سانس خارج کیا اور الرٹ ہو کر فون کان سے لگایا۔ باہر باس کی گاڑی آ گئی ہے، سامان سمیٹو۔ باہر کھڑے پہرا دینے والے آدمی نے انہیں اندر کال کر کے باس کے آنے کی اطلاع دی۔ ٹھیک ہے، اس نے جواب دیا۔ دوسرے آدمی کی نگاہیں اس کرسی پہ بندھی ہوئی محمل کی جانب تھیں۔ وہ خباثت سے اس کے وجود کا جائزہ لے رہا تھا۔ فون پہ موجود آدمی نے دوسرے کو پسلیوں میں کوہنی ماری تو وہ درد کی شدت کی کرہ کر رہ گیا اور کرسی پر سے نظر ہٹاتے خون آشام نگاہوں سے اسے گھورا۔ باس پہنچ گئے ہیں، تم جانتے ہو نا باس کی چیز پہ نظر رکھنے کا انجام؟ وہ اسے وارننگ دینے کے انداز میں بولا۔ ہائے کیا چکنا مال ہے، باس بھی نا۔ کیا تھا یار، ذرا ہمیں بھی موقع دے دیتا۔ وہ محمل کی طرف دیکھ رہا تھا مگر مخاطب سامنے والے سے تھا تو مقابل بھی مکروہ قہقہہ لگا کر ہنس دیا۔ مان ان کی نگاہ کرسی کی جانب اٹھی جہاں وہ شاید اب ہوش میں آنے والی تھی کیونکہ اسے بے ہوش وجود میں ہلچل شروع ہو گئی تھی۔ وہ دونوں ایک دوسرے کو دیکھتے خباثت سے مسکرا دیے۔ کمرے کے دروازے پہ کھٹکے کی آواز پہ انہوں نے چونک کر دیکھا۔ خستہ حال دروازہ چرر کی آواز سے کھلتا چلا گیا۔ دروازے کے کھلتے ہی ملک عاشر اندر داخل ہوا، اس کے پیچھے دراب بھی تھا۔ دونوں اندر آئے۔ ملک عاشر نے اپنے آدمیوں کو داد دیتی نگاہوں سے دیکھا، پھر اس کی نظر کرسی پہ بندھی ہوئی محمل پہ گئی۔
اس کی پراسرار سی آنکھیں کرسی پہ بیٹھے وجود کو دیکھتے چمک اٹھی، جس کا چہرہ جھکا ہوا مگر وہ بخوبی اس کا چہرہ دیکھ پا رہا تھا۔ وہ مضبوط قدم اٹھاتا اس کرسی کے عین سامنے جا کھڑا ہوا۔ باس، ہم نے آج آپ کا دیا ہوا کام اچھے سے کیا ہے، اب تو آپ ہم دونوں سے خوش ہیں نا؟ ایک آدمی خوش آمدانہ انداز میں دانت میں کوستے ہوئے میز کے پاس رکھی ایک کرسی اٹھا لایا اور اسے بیٹھنے کا اشارہ کیا تو وہ پوری شان سے ایک ٹانگ دوسری ٹانگ پہ چڑھائے اس پر براجمان ہو گیا۔ دراب یار، میرا ایک کام کرنا ہوگا تجھے، ملک عاشر نے پراسراریت سے بھرپور انداز میں مسکرا کر کہا۔ یاروں کے یار ہیں، یار کے لیے کچھ بھی، کہہ کے تو دیکھ۔ دراب نے اپنی شرٹ کے بازو فولڈ کرتے ہوئے مسکرا کر کہا۔ اس لڑکی کے ساتھ ایک ویڈیو بنانی ہے، اسے بلیک میل کرنے کے لیے۔ اگر اسے اپنے باپ کی موت کا پتہ چل بھی جائے تو یہ میرے چنگل سے آزاد نہ ہو پائے۔ ملک عاشر کرسی سے اٹھ کر اس کے پاس آیا اور دھیمی آواز میں اسے اپنے پلان سے آگاہ کیا۔ ریئل یا فیک؟ اس نے استفہامیہ نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے سوالیہ لہجے میں پوچھا۔ فیک، لیکن اسے لگے کہ ریئل ہے۔ عاشر کے دل میں بے شک نفرت کا جذبہ تھا، لیکن ابھی بھی شاید کچھ انسانیت باقی تھی۔ کیمرہ لاؤ۔ اس نے اپنے آدمیوں کو اشارہ کیا تو سبھی فوراً سے بیشتر حرکت میں آئے اور اس کے حکم کی تعمیل کی۔ یار کے لیے یہ کام تجھے کرنا ہوگا، ملک عاشر نے مسکرا کر کہا تو دراب کے چہرے پر ایک پل کے لیے سنجیدگی چھا گئی۔ اس نے انابی لب باہم پیوست کیے گہرا سانس لیا، پھر اثبات میں سر ہلایا۔ وہ دھیرے دھیرے سے چلتا ہوا اس کے قریب آیا۔ اس کی نظر جب اس کے سوگوار حسن پر پڑی تو پلٹنا بھول گئی۔ آتشی گلابی لباس میں ملبوس، خفت زدہ سا گلابی چہرہ، بھیگی پلکیں، نچلے ہونٹ کو دانتوں میں دبائے وہ شاید نیم بے ہوشی میں تھی۔ اسے لگا کہ وہ سب بھول گیا کہ وہ یہاں کیوں آیا ہے، کیونکہ اس کے سامنے موجود دلربا کی ہر ادا ہی نرالی لگی تھی۔ ابھی وہ اس کے دلکش روپ کو آنکھوں کے راستے دل میں اتار رہا تھا کہ عاشر کی آواز دراب کو ہوش میں لائی، جو چہرے پر پریشانی لیے پوچھ رہا تھا۔ کیا ہوا؟ چل شروع ہو جا، سب ریڈی ہے۔ عاشر کی اسپاٹ آواز اس کی سماعتوں سے ٹکرائی۔ وہ نیچرل پنک رنگ کے ہی میک اپ میں سجی اپنے دو آتشہ روپ سے اسے مزید اپنا سیر بنا رہی تھی۔ اس کے گالوں پر کچھ دیر پہلے نکلنے والے آنسو جم کر اپنے مٹے مٹے نقوش چھوڑے ہوئے تھے۔ ڈیڈ، اس کے تھرتھراتے ہوئے لب شاید کچھ بڑبڑا رہے تھے۔ وہ واقعی اس کے سامنے بالکل نازک سی گڑیا کے مانند لگی، کہاں وہ 6 فٹ کو چھوتا ہوا کسرتی بدن لیے اور کہاں وہ دھان پہان سی جو مشکل اس کے سینے تک پہنچتی ہوگی۔ وہ جوں جوں اس کے قریب آ رہا تھا، کسرتی جسامت رکھتے ہوئے بھی اس کا جسم ڈر کے باعث ہولے ہولے لرز رہا تھا۔ وہ پہلی بار ایسا کوئی کام کرنے جا رہا تھا۔ اس نے اسے باہوں میں اٹھا کر فرش پر لٹا دیا۔ وہ بے حس و حرکت پڑی رہی۔ کیا یار نامرد ہے تو؟ عاشر کی تڑکتی بھڑکتی کاٹدار آواز سن کر دراب نے مڑ کر اسے گھور کر دیکھا۔ بکواس نہ کر، وہ دانت کچکچا کر بولا۔ اتنی جلدی ہے تو خود آ جا، اس نے کٹیلی نگاہوں سے اسے دیکھتے ہوئے غرا کر کہا۔ ملک عاشر اپنی کارروائی کا کوئی ثبوت نہیں چھوڑتا، اسی لیے تجھے کہا یہ کام، لیکن تو ڈر مت، تیرا چہرہ نظر نہیں آئے گا، بس تیرا یہ فٹ و سمارٹ جسم نظر آئے گا۔ چاہتا تو ان گنڈوں سے بھی یہ کام کروا سکتا تھا، پر ان کے جثے دیکھ صاف پتہ چلے گا لڑکی سے زیادتی کی گئی ہے، الٹا ہم پھنس جائیں گے۔ تیرے جیسے ہینڈسم کے ساتھ ویڈیو بنے گی تو لگے گا لڑکی اپنی مرضی سے سب کروا رہی ہے، اپنی ویڈیو دیکھ کر خود کی قسمت پہ رشک کرے گی۔ وہ خباثت سے مسکرا کر آنکھ ونک کیے بولا۔ اس نے عاشر کے استہزائیہ انداز سے تنگ آ کر محمل کے ٹخنے پر گرفت جماتے ہوئے ایک جھٹکے سے کھینچ کر اپنے قریب کیا۔ وہ اس کے مخروطی انگلیوں میں اپنی انگلیاں پھنسائے اس کے ہاتھوں کو زمین پہ لگائے اس پہ جھکا۔ اس کی پرحدت سانسیں خود پر محسوس کرتے ہوئے دراب نے اپنی آنکھیں زور سے میچیں اور گردن کے قریب چہرہ کیا۔ اس نے قرب سے اٹھتی محصور کن مہک سے اس کا دماغ ڈھنڈنا اٹھا تھا۔ محمل کی لرزتی ہوئی خمدار پلکیں چہرے پر چھائی اندرونی کیفیت دراب کو اور بھی اسیر بنانے لگی تھی۔ ٹف ٹاسک دراب، اس نے زیر لب خودی سے بڑبڑا کر دھیرے سے کہا۔ یار عاشر، کوئی اور ٹرک لگا، مجھ سے نہیں ہوگا، دراب نے سر اٹھا کر پیچھے پلٹ کر کہا۔ بڑا بھوندا نکلا ہے تو، اس نے دراب کا مذاق اڑایا۔ تیرے دانت توڑ دوں گا، وہ دھمکی آمیز انداز میں بولا۔
اچھا چل، اس نے مصالحت آمیز انداز میں سر اس بات میں ہلایا اور کیمرہ مین کو اسے پرفیکٹ زاویہ دینے کو کہا تو دراب نے بنا اسے ٹچ کیے بس تھوڑا سا اس پہ جھکے کچھ الگ الگ پوز میں ویڈیوز بنائیں، لیکن ان میں کیمرہ ٹرکس کے ذریعے کچھ اور ہی معلوم ہو رہا تھا جسے دیکھنے والے غلط ہی خیال کرتے۔ کام ختم ہوتے ہی ملک عاشر نے اس کے چہرے پہ پانی کی چھینٹیں ماریں۔ اسے اپنے سر اور آنکھوں پر ایک نامحسوس سا بوجھ محسوس ہو رہا تھا، اور جب چہرے پہ پانی کی بوندیں محسوس ہوئیں تو اس نے اپنی تمام تر ہمت مجتمع کرتے نہایت دقت سے آنکھیں وا کیں۔ کچھ پل لگے تھے اسے ماحول سے مانوس ہوتے، لیکن سب یاد آتے ہی وہ جھٹکے سے اٹھ بیٹھی تھی۔ اس نے ہراساں و متلاشی نگاہوں سے ارد گرد دیکھا۔ وہ ایک عجیب و غریب سی جگہ تھی جس میں خستہ حال اور سیلن زدہ دیواروں کے حامل بیسمنٹ میں وہ سخت پتھریلی زمین پر موجود تھی، ساتھ ہی کچھ پرانے سامان کے تھیلے پڑے تھے۔ وہ خوفزدہ نگاہوں سے کسی سہمی ہوئی ہرنی کی مانند ارد گرد دیکھ رہی تھی۔